پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ پارلیمان کی آن بان شان بحال کر گیا۔ ملٹری کورٹس غیر قانونی قرار پائیں۔ بالآخر الیکشن کمیشن نے آج 11 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ بھی دے ڈالی۔ آنے والے دنوں میں ملک کی قسمت کا محور و مرکز سپریم کورٹ آف پاکستان ہی رہنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کیا بنے؟ عدالتی ماحول یکسر بدل چکا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پہلی ترجیح بنا، عدلیہ کا قبلہ متعین ہو گیا۔ ہر وہ کیس جو شہادت گئے الفت میں قدم قاضی صاحب کی پہلی ترجیح بن چکا ہے۔ صد ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور جسٹس قاضی فائز کو عہدے سنبھالنے سے پہلے ہی عمران خان اور اس کے ٹولے کی ملغوزات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف کھلے عام، بند کمرے، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر تہذیب آمیز بغض، انات، جھوٹ سے بھرپور گفتگو، پوسٹرز کی بھرمار رکھی۔ اگرچہ مملکت کو نقصان پہنچایا، اپنی سیاسی لٹیا ڈبو گیا۔ ریاست بحران میں ہے۔ میری قاضی فائز عیسیٰ سے عقیدت مندی کی وجہ ان کی بااصول ذات کے علاوہ ان کا حسب و نسب اور خاندانی پس منظر بھی ہے۔ اعلیٰ اقتدار، سچائی، دیانتداری، اصول، ضابطہ، وقار، شرافت کا ایک سلسلہ 3 نسلوں سے ان کی میراث ہے۔ ایک زمانہ متعارف ہے۔ قاضی صاحب جب سے عدالتی منصب پر فائز ہوئے، برسوں سے آئین و قانون کو گھر کی لونڈی سمجھنے والے مفاداتیوں نے اپنے راستے کا کانٹا سمجھا۔ راستے کو صاف رکھنے، قاضی صاحب کو لاچار بنانے کے لیے درجنوں چالیں ترتیب دے ڈالی۔ پچھلے سال جسٹس بندیال کو شدت سے 5 ججز کی ضرورت اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کر سکیں۔ اب بھلا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ واللہ خیر الماکرین۔ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی چال سب پر بھاری بیٹھنی ہے۔ آج ذی وقار قاضی فائز چیف جسٹس کے عہدے پر فائز دہائیوں بعد اس عہدے کی شان شایان عزت بحال کر دی ہے۔ عمران خان باجوہ جوڑی کے کرتوتوں نے آئین و قانون کی پامالی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انشاءاللہ قاضی صاحب ہی نے تو آئین اور قانون کو قانون کے تابع بنانا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر جت چکے ہیں۔ آئین کی حرمت کے لیے جان جوکھم میں ڈالنا اور جان ہتھیلی پر رکھنا قاضی صاحب کا بنیادی عقیدہ ہے، جبکہ میرا ایمان کے گریٹ قاضی محمد عیسیٰ کا لخت جگر قاضی فائز 13 ماہ کی عدالتی سربراہی کے لیے 1 صدی کی اپنی خاندانی ساکھ داؤ پر نہیں لگنے دیں گے۔ پچھلے دور میں آئینی مقدمات سرد خانوں میں برف بن چکے تھے، منصب سنبھالتے ہی ایک ایک سے نبرد آزما ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ خاطر میں نہ لا کر عمر بندیال نے اپنی شہرت کو داغدار کیا۔ قاضی صاحب نے آتے ہی اپنے فیصلے سے اپنے اختیارات محدود کیے، تاریخ رقم کی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، ملٹری کورٹس اور 90 روز میں الیکشن، قاضی فائز کے لیے تینوں کیسز بطور چیف چیک میٹ بندیال صاحب کا تحفہ تھے۔ تینوں مقدمات آنن فانن نپٹا ڈالے۔ 90 روز میں الیکشن کا کیس آج زیر سماعت الیکشن کمیشن کو 11 فروری کی تاریخ دینا پڑی۔ ملتے جلتے کئی اور مقدمات دھڑا دھڑ زیر سماعت۔ ایسے سارے مقدمات میں دوران سماعت چیف جسٹس اور برادر ججز کے آئینی نقطہ آفرینی حوصلہ افزا ہیں۔ ہر عدالتی ریمارکس آئین و قانون کی پاسداری کا آئینہ دار ہے۔ کل فیض آباد دھرنا کیس پر نظر ثانی اپیل پر کارروائی نے قومی میڈیا کو گرفت میں لیے رکھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے کہ تمام فریقین نے نظر ثانی کی اپیلیں واپس لے لیں۔ عمران خان کا اپیل واپس لینا وٹرن مزاحیہ پروگرام ہی تو تھا۔ جسٹس قاضی صاحب نے اپنے فیصلے پر عمل نہ ہونا سنگین خلاف ورزی بتلایا۔ یہ کون سا قانون ہے کہ نظر ثانی اپیل دائر ہو جائے تو فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکے؟ اپنی کئی کالموں میں ٹی وی پروگرام میں ہفتوں سے خدشات کا اظہار کہ ریاست کا قاضی فائز کو ہضم کرنا مشکل ہوگا۔ ہمارے اداروں کو ماورائے آئین و قانون اپنے آپ کو انصاف دینا ان کی عادت بن چکا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ روش جاری رکھی گئی تو مملکت کا باجا بجنا ہے۔ 11 فروری کو الیکشن ہو پائے گا یا نہیں، شکوک و شبہات کا رہنا تشویشناک، یہ علیحدہ بحث ہے۔ ادارے سپریم کورٹ کے آگے سر جھکائیں گے یا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہوں گے، آنے والا وقت بتائے گا۔ 2 ہفتہ پہلے سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل غیر قانونی قرار دیا۔ تکلیف دہ آج کے دن تک فیصلہ کے خلاف حکومت نے اپیل دائر کی، نہ عمل درآمد یقینی بنایا۔ کم و بیش 105 افراد آج بھی عسکری قید و بند میں ہیں۔ قاضی صاحب کے فیض آباد دھرنا کیس کے دوران کل ہی کے ریمارکس کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایسے رویے کو دوبارہ جگہ ملنا اور سپریم کورٹ کے ملٹری کورٹس فیصلے کو بظاہر خاطر میں نہ لانا ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اب تک مقید افراد کو جیل یا تھانوں کے حوالے کر دیا جانا تھا۔ قومی تنصیبات اور استعاروں پر حملہ کرنا سنگین جرم ہے، جو کوئی ملوث آئین و قانون کے مطابق سزا ملنی ضروری۔
اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی جھوٹے مقدمات بنانا اور ماورائے آئین و قانون سہاروں کی عادت ترک کرنا اتنا ہی ضروری۔ میرا بیٹا بیرسٹر حسان نیازی 11 ہفتے سے قید پلس میں ہے۔ باقی تمام بچوں کو ان کے والدین سے باقاعدہ ملنے کی اجازت ہے۔ مجھے صرف ایک دفعہ 2 ہفتہ پہلے 20 منٹ ملاقات کرنے دی گئی۔ قطع نظر اس کے کہ اس پر لگے الزامات جھوٹ کا ایک بلندہ ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ریاست یا ادارے جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں۔ مائٹ از رائٹ کی دھرتی میں شکایت بنتی نہیں۔ شکایت اس لیے بھی نہیں کہ شیخ رشید اور درجنوں دوسروں پر بھی الزامات نہیں تھے، لیکن ایسوں کا حشر نشر سب کے سامنے ہے۔ اگر میرا بیٹا کسی جلاؤ گراؤ، اشتعال انگیزی پر تشدد کارروائی یا بے حرمتی یا فوجی تقدس کی پامالی میں ملوث ہو تو بمطابق قانون و قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ کہا کا انصاف کے جناح ہاؤس سے سینکڑوں گز دور دوران تقریر کوئی دوسرا بندہ پیچھے سے ہوا میں وردی بلند کرے، جبکہ حسان خان وردی کی طرف اشارہ کر کے ایک نازیبہ فقرہ چسپاں کرے۔ اگر اس ایک فقرے پر کوئی سزا بنتی ہے تو یقیناً ملنی چاہیے۔ جھوٹے کیسز بنانے کی بھلا کیا مجبوری ہے؟ طاقتور اداروں کو نئی سپریم کورٹ کے سامنے بمطابق آئین و قانون اپنے ریویو پر غور کرنا ہوگا، تعاون کرنا ہوگا کہ اسی میں مملکت کی عافیت و سالمیت ہے۔ دہائیوں سے طاری عدالتی بے نوری کے بعد بڑی مشکل سے عدالتوں کو روشنی ملی ہے۔ کیا آئین و قانون کا بول بالا ہو پائے گا؟ خدا را مملکت میں خوشی کے ناقابل یقین لمحات پنپنے دیں۔ میرا فکر و فاقہ خدشہ کہیں پی سی او کے بعد روح ایک بار پھر مملکت خدا داد کے دورے پر آنے کو تو نہیں ہے۔